یہ جو لبنانی حکومت ہے جس کو وہ اپنی قوم کی ترجمان تو نہیں ہے، بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ امریکہ کی ترجمان ہے، چونکہ امریکہ جو ہے اس کو استعمال کر رہا ہے اسرائیل کے لیے، تو یہ زیادہ عرصہ تک نہیں رہ سکے گی، یہ انہوں نے ایک بات کی۔ اور دوسرا پھر انہوں نے شکریہ ادا کیا، یعنی ہر وہ شخص کہ جس نے ہر طرح سے اسلامی مزاحمت کی مدد کی ہے اسرائیل کا راستہ روکنے کے لیے، جارحیت کا راستہ روکنے کے لیے، اور اس غاصب صہیونی دشمن کا راستہ روکنے کے لیے، اس کے لیے انہوں نے، اور سر فہرست ہے ایران۔ اور اس سے ایک پیغام جو انہوں نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں لوگ باتیں کر رہے تھے کہ یہ جو سیز فائر ہوا اسرائیل اور لبنان کے درمیان، اس کا کریڈٹ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو جاتا ہے، اور وہ جو اپنے آپ کو عالمی نوبل انعام کے لیے جو ہے اس کو جاتا ہے، لبنانی حکومت اور اس کے پریزیڈنٹ کو جاتا ہے۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کا جو کریڈٹ ہے وہ ایرانی حکومت کو جاتا ہے کہ انہوں نے اس اپنے موقف پر ڈٹے رہے، اور ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں۔ ابھی جو ہم نے پہلے اس پہ بات کی کہ انہوں نے 3 اسٹیجز بنائی ہیں، اس میں بھی پہلے جو ہے لبنان کا نام ہے، تو یہ انہوں نے ایک پیغام دیا ہے اپنے اس میں۔ اور وہ 5 پوائنٹ جو ہے جن کی طرف میں آنا چاہوں گا کہ 5 پوائنٹ انہوں نے کہا کہ اگر یہ ہوں تو پھر جو ہے جنگ بندی یا سیز فائر جو ہے اس کا کوئی معنی بنتا ہے، اگر یہ نہ ہو تو یہ بے معنی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یعنی ہم اس کے مقابلے میں لڑ رہے ہیں، قربانی ہم دے رہے ہیں، اپنا خون ہم دے رہے ہیں، اپنے بچے ہم قربان کر رہے ہیں، اور آپ جہاں پہ مذاکرات کر رہے ہیں، اور مذاکرات ایسا سودا ہے، گھاٹے کا سودا ہے کہ جس کے برابر میں اسرائیل آپ کو کیا دے رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ شیخ نعیم قاسم نے یہ بولا ہے، مفت میں جو ہے وہ اس کو ان کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ شیخ نعیم قاسم نے یہ بولا ہے کہ جو اسرائیل لبنان سے چاہتا ہے وہی لبنانی حکومت اسے دے نہیں سکتی۔ اسرائیل لبنان سے کیا چاہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ تسلیم ہو جائے، کون؟ یہ مجاہدین جو ہیں یہ تسلیم ہو جائیں اور انہیں ڈس آرم کر دیا جائے، اسلحہ ان سے لے لیا جائے۔ تو لبنانی حکومت کیا یہ کام کر سکتی ہے؟ لبنانی حکومت اتنی طاقتور نہیں ہے کہ وہ یہ کام کر سکے، اور اگر کر سکتی ہوتی تو اس سے 1 سال میں کر لیا ہوتا۔ تو لبنانی حکومت سے جو اسرائیل طلب کر رہا ہے وہ تو اسرائیل کو نہیں مل سکتا۔ دوسری طرف لبنانی حکومت بھی تو اسرائیل سے کچھ مانگ رہی ہے، بہرحال کچھ نہ کچھ اسرائیل وہ اسے نہیں دے گا، کبھی بھی نہیں دے گا۔ یعنی یہ استقلال اگر مانگ رہے ہیں، یہ مانگ رہے ہوں کہ بھئی آپ ہماری، ہونا تو یہی چاہیے، حقیقت میں تو یہی ہونا چاہیے، انسان کو اتنا غیرت مند ہونا چاہیے کہ اسرائیل سے کہے، مطالبہ کرے کہ نکل جاؤ یہاں سے، ہمارے ایک انچ ہم لوگ واپس لیں گے، ہمارے لوگوں کا یہ حق ہے۔ اسرائیل کبھی بھی یہ کام نہیں کرے گا، وہ تو گریٹر اسرائیل بنانا چاہتا ہے۔ تو شیخ نعیم قاسم نے بڑے واضح طور سے بتا دیا کہ ایک تو یہ مذاکرات ہم نہیں مانتے، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہونا، یہ کہ ہم اپنی مقاومت اور مزاحمت کو جاری رکھیں گے۔ ہم کربلائیوں کی طرح سے اس مقاومت کو انجام دے رہے ہیں، دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ ہمارا طرز عمل کربلائی ہے، عاشورائی ہے، جیسے رہبر معظم نے قربانیاں دیں گے، لیکن جو ہمارے اصول ہیں، جو ہمارے مبانی ہیں، ان سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔